انسان سب سے پہلے کسی کا بیٹا ہوتا ہے، پھر کسی کا بھائی ہوتا ہے، پھر کسی کا والد ہوتا ہے، پھر کسی کا شوہر ہوتا ہے، پھر کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا بھانجا بھی لگتا ہے، پوتا اور نواسا بھی لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور علیہ السلام والد ہیں اپنی اولاد کے، حضور بیٹے ہیں اپنے والدین کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوتے ہیں اپنے دادا جان کے، حضور علیہ السلام نواسے ہیں اپنے نانا جان اور نانی جان کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوہر ہیں امہات المؤمنین کے، بھتیجے ہیں اپنے چچاؤں کے، ان میں دو چچے مسلمان حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے نبی بھی ہیں، حضور پاک کی حیثیتیں مختلف ہیں، اللہ کے رسول رحمت ہیں۔ اب ہر بندے کو جو کیفیت چاہیے حضور کی زندگی سے دیکھ لے، جو معاملہ ضرورت ہو رسول اللہ کی زندگی سے اٹھا لے۔ مثلاً کوئی شخص یہ سمجھتا ہے میں بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، تو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ سرور کائنات کی زندگی پر غور کرے۔ آقا نامدار بیٹے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ کے، حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے رضی اللہ عنہما۔ حضور پاک علیہ السلام کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، وہ بیہیویئر دیکھے، اسے سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک کے والد تب فوت ہوئے ہیں جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس لیے والد کے ساتھ کا معاملہ تو ثبوت میں نہیں ملے گا، لیکن والدہ کے ساتھ اپنی اماں جان کے ساتھ حضور پاک کا بیہیویئر، حضور کا تعلق، حضور کا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے نظر آ جائے گا۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں بطور بیٹا ہونے کے رحمت للعالمین کی رحمت سے نکالنے لگا ہوں۔ اٹھائیں امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 کھولیے، باب ذکر آمنہ بنت وہب کھولیے۔ امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی 40 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں، اس دھرتی پر سب سے پہلی لکھی جانے والی تاریخ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں لکھتے ہیں، حضرت آمنہ بنت وہب کے ذکر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں کے ساتھ 6 سال کی عمر میں جو زندگی کا معاملہ رہا ہے، مختلف موقعوں پہ رہا ہے۔ کہ اماں جان نے کہا اے بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر سے آ گئے، چلو میں آپ کو آپ کے ماموں ملاؤں، آپ کی نانی ملاؤں، آپ کا نانا ملاؤں، ہم ننیحال چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے، 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، 6 سال میں ہیں۔ حضور پاک اپنی اماں جان کے ساتھ مدینہ منورہ اپنی نانا جان کے ساتھ گھر آتے ہیں کہ نانی کا معاملہ ہے کیا۔ جس وقت مدینہ منورہ آئے ہیں اللہ کے رسول نے یہاں تیراکی کی ہے۔ آج کہتے ہیں تیراکی سنت ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، علماء اپنا معاملہ خود جانتے ہیں۔ میں اس حوالے کی تلاش میں تھا، اللہ کے رسول نے سوئمنگ فرمائی ہے، تیراکی کی ہے۔ حضور نے تیراکی کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ قرآن کریم کہتے ہیں یہ حجاز وہ علاقہ ہے بوادن غیر ذی زر، ادھر تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے تیراکی کہاں کی؟ یہ حوالہ مجھے طبقات کی جلد اول کے اسی واقعے میں ملا ہے، بئر بنی اوم ہے، اس زمانے کا سوئمنگ پول ہے، وہاں پر بچے نہاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تیراکی اپنے خالہ زاد اور اپنے ماموں زاد کے ساتھ مل کر ان کے اس سوئمنگ پول میں سیکھی ہے اور سمجھی ہے، خود تیراکی کی ہے۔ 2 ماہ حضرت اماں آمنہ یہاں رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں۔ اس واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری خالہ کی چھوٹی بیٹی تھی، میری ہم عمر تھی، اس کا نام انیسہ تھا، میں اور انیسہ نطیر طائرہ علی السقف او کما قال، فرمایا ایک چھوٹا پرندہ ایک چڑیا ہوتی تھی، اس اسپیرو اور چڑیا کو ہم پکڑ لیتے، اڑاتے اور بٹھاتے درخت کے کونوں کے اوپر یا چھتوں کے کناروں کے اوپر، اسے اٹھاتے اور بٹھاتے۔ اللہ کے رسول، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنی اماں جان کے ساتھ رہا، اس جگہ رہا۔ یہ حضور نے جگہ کب بتائیں؟ جب ہجرت کر کے تشریف لائے، پھر اپنی اماں کے ساتھ جب واپس ہونے لگے، 2 خواتین ہیں،
اللہ کے رسول کی عمر 6 سال ہے. ایک حضرت برکت ہے جسے ام ایمن کہتے ہیں, ایک حضرت آمنہ ہے جو حضور پاک کی اماں جان ہے. راستے میں بدر سے گزرے, آگے آئے تو ابوا مستورہ کے راستے سے 22 کلومیٹر اندر جا کر یہ ہائی وے کے ساتھ ہے. حضور پاک علیہ السلام کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر ہے. ادھر اللہ کے رسول کی والدہ مکرمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام اس عمر میں اس غم کو سہتے ہیں, اس صدمے کو برداشت کرتے ہیں. اپنی ماں کی جو خادمہ تھی حضرت برکت ام ایمن, ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے حضور کا اعلان نبوت ہوتا ہے, رب نبوت سے سرفراز کر کے لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں. حضور پاک نے 13 سال تبلیغ کی ہے, وہ 5-6 سال کی عمر تھی, اب عمر 53 سال ہے. اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں مدینہ منورہ آتے ہیں. مدینہ منورہ میں رہ کے ایک سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ابوا پہنچے ہیں, یہاں روایتیں 2 ہیں. یا فرماتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا سفر تھا, یا عمرۃ القضاء کا تھا, یا کسی غزوہ کا تھا. حضور پاک علیہ السلام آئے, اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں زج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکى المسلمون ببکائی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اماں جان کی قبر کی مٹی کو درست کیا, ان ڈھیلوں کو درست کیا, ان پتھروں کو درست کیا, اور پھر اس پر اپنی اماں کی شفقت, اپنی اماں کی محبت, اپنی ماں کی ممتا, اپنی ماں کی مسرتوں کو, اپنی ماں کی یادوں کی یاد کر کے حضور پاک علیہ السلام روئے ہیں. حضور پاک کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک نکلے ہیں. کہتے صحابہ کا مجمع حضور کے رونے کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا, اور اتنا بڑا مجمع اکٹھا حضور کے ساتھ بیٹھ کے کبھی رویا ہو اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے. رسول اللہ رونے لگے. جب آپ علیہ السلام پہ یہ کیفیت ختم ہوئی, حضور پاک علیہ السلام پیچھے ہوئے, پیچھے صحابہ کرام کو دیکھا, کہا آپ کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے رونے کو دیکھ کے کہا مجھے میری امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی. اور فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوں, میں اللہ کی عبادت میں ہوں, میں کہیں مصروف ہوں, میری ماں مجھے بلائے, میں اس تمام ترتیبوں کو چھوڑ کر اپنی ماں کو لبیک کہوں گا. رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں, تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے. حضور کی حیثیت اپنے والدین کے لیے بیٹے کی ہے, تو آج ہم بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے. ہمیں چاہیے ہم پیغمبر کی سیرت سے سبق حاصل کریں, ماں باپ کو جی ہاں کہنا سیکھیں, ماں باپ کو لبیک کہنا سیکھیں, ماں باپ کو آئی ایم پریزنٹ کہنا سیکھیں, ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھیں, ماں باپ سے محبت سیکھیں, ان سے نفرت, ان کو گالیاں, ان سے بیزاری, ان سے تبرہ, ان سے علیحدگی, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.